یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا اور دن بھر لوگوں کے جوتے سی کر اپنی روزی کماتا تھا۔ اس کی آمدنی بہت کم تھی، جس سے مشکل سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن اسے دل کیا کہ کھچڑی کھائے۔ کئی دنوں سے اس نے کھچڑی نہیں کھائی تھی۔ اس نے بازار سے چاول اور مونگ کی دال خریدی اور خوشی سے کھچڑی تیار کر لی۔ جب کھچڑی پک کر تیار ہو گئی تو اس نے اسے ایک بڑے تھال میں نکال کر رکھ دیا تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر اس نے سوچا کہ جب تک کھچڑی ٹھنڈی ہوتی ہے وہ لوگوں کے سلے ہوئے جوتے واپس کر آتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ گھر سے باہر چلا گیا۔ اتفاق سے ایک گیدڑ جنگل سے گھومتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ گھر خالی ہے تو اندر داخل ہو گیا۔ اسے سامنے ایک بڑی تھالی میں تازہ کھچڑی نظر آئی۔ وہ بھوکا تھا، اس لیے فوراً کھچڑی کھانے لگا۔ ابھی وہ کھچڑی ختم بھی نہیں کر پایا تھا کہ موچی واپس آ گیا۔ موچی کو بہت جلدی تھی کہ گھر جا کر کھچڑی کھائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ گیدڑ اس کی کھچڑی کھا رہا ہے تو اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور گیدڑ کو پکڑ لیا۔ اس نے ایک رسی سے گیدڑ کو باندھ دیا اور پھر ایک موٹا ڈنڈا اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے مارتا اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا۔ گیدڑ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اسے یوں ہی مارتا رہا تو وہ زندہ نہیں بچے گا۔ وہ نکلنے کی تدبیر بھی سوچ رہا تھا، لیکن رسی سے بندھا ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے مار سہتا رہا۔ کسی طرح رات گزر گئی۔ جب صبح موچی اپنے کام پر چلا گیا تو گیدڑ سوچنے لگا کہ اب اسے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ گیدڑ نے سوچا کہ یہی موقع ہے کچھ کرنے کا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اگر وہ یوں ہی بیٹھا رہا تو بچ نہیں سکے گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے خود کو رسیوں میں مزید سختی سے لپیٹ لیا اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، جیسے وہ اپنے ساتھی گیدڑوں کو بلا رہا ہو۔ چونکہ جنگل قریب ہی تھا، اس کی آواز دور تک سنائی دی۔ جب دوسرے گیدڑوں نے اس کی آواز سنی تو وہ بھی زور زور سے بولنے لگے۔ ان میں ایک گیدڑ ایسا تھا جو اس کا قریبی دوست تھا۔ جب اس نے اپنے دوست کی آواز سنی تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اسے ڈھونڈنے کے لیے آواز کی طرف چل پڑا۔ وہ آواز کا پیچھا کرتا ہوا گاؤں تک آ پہنچا۔ آخر کار وہ موچی کے گھر کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے غور سے سنا تو آواز اسی گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اسے اپنا دوست رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً اس کے قریب گیا اور پوچھا، دوست، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اس حال میں کیسے آ گئے؟ رسیوں سے بندھا گیدڑ شدید مار کی وجہ سے سوج چکا تھا، اس لیے وہ موٹا تازہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے درد کو چھپاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہم تو یہاں عیش کر رہے ہیں دوست، تم تو جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہو۔ دوسرے گیدڑ نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، پھر بھی ہمیں بتاؤ کہ تمہیں یہ کامیابی کیسے ملی؟ رسیوں سے بندھے گیدڑ نے بڑی چالاکی سے جواب دیا، میں تمہیں یہ راز ضرور بتاؤں گا، مگر ایک شرط پر۔ دوسرے گیدڑ نے فوراً کہا، شرط کیا ہے؟ جلدی بتاؤ۔ اس نے کہا، شرط یہ ہے کہ تم یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے۔ دوسرے گیدڑ نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ رسیوں سے بندھے گیدڑ نے اپنے دوست سے کہا، اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک نہایت رحم دل اور نیک آدمی نے پکڑ رکھا ہے۔ وہ میری بہت دیکھ بھال کرتا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اس نے مجھے رسیوں سے اس لیے باندھا ہے تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ دیکھو، میں اس کی مہربانی سے کتنا موٹا تازہ ہو گیا ہوں۔ وہ مجھے روزانہ حلوہ پوری کھلاتا ہے۔ دوسرا گیدڑ یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ حلوہ پوری کا نام سنتے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ جب بندھے ہوئے گیدڑ نے دیکھا کہ اس کا دوست لالچ میں آ چکا ہے تو اس نے آہستہ سے کہا، تم میرے دوست ہو، اگر تم چاہو تو میری رسی کھول دو اور میں تمہیں اپنی جگہ باندھ دوں۔
इस तरह तुम भी 2-3 दिन में मेरे जैसे मोटे ताजे हो जाओगे और मजे करोगे। बाहर से आया हुआ गीदड़ पहले ही इसके झांसे में आ चुका था। खुश होकर बोला, हाँ दोस्त, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हारी मेहरबानी से मैं भी हलवा पूरी खाऊंगा। ये कहकर इसने बंधे हुए गीदड़ की रस्सी खोल दी। जैसे ही वो आजाद हुआ, उसने फौरन अपने दोस्त को इसी जगह बांध दिया और वहां से चला गया। इधर जब मोची अपने काम से वापस आया तो उसने करीब पड़ा हुआ डंडा उठाया और गीदड़ को मारना शुरू कर दिया। इसे मालूम न था कि ये वही गीदड़ है या कोई और। उसने गुस्से में इतनी मार पी कि गीदड़ चीखता ही रह गया। गीदड़ हैरान होकर सोचने लगा, ये कैसा हलवा पूरी है जो मुझे मिल रहा है। कुछ देर तक वो खामोशी से मार सहता रहा, लेकिन जब मोची नहीं रुका तो आखिरकार उसने बोल दिया, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मोची ये सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि इसने पहले कभी गीदड़ को इंसानों की तरह बात करते नहीं सुना था। वो दिल में सोचने लगा कि यकीनन इस गीदड़ ने उसे पहले धोखा दिया था। मोची गुस्से में कहने लगा, मैं अपनी खिचड़ी का बदला लिए बगैर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? गीदड़ को अब असल हकीकत मालूम हो चुकी थी कि उसके दोस्त ने मोची की खिचड़ी खाई थी, इसीलिए इसे बांध कर मारा जा रहा था। गीदड़ ने मोची से कहा, मैंने आपकी खिचड़ी नहीं खाई। जब मैं यहां आया तो एक दूसरा गीदड़ रस्सियों से बंधा हुआ था। उसने मुझे कहा कि अगर मैं उसकी जगह बंध जाऊं तो मुझे रोज हलवा पूरी मिलेगी। इसी लालच में मैंने उसे आजाद कर दिया और वो खुद मुझे बांध कर चला गया। अब अपने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। मोची उसकी बात सुनकर बोला, मैं तुम्हारी चालाकी जानता हूं। ये कहकर इसने मजीद चंद डंडे मारे। गीदड़ बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो मुझे जान से मार देगा। उसने मोची से मिन्नत की और कहा, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपकी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। ये सुनकर मोची हैरान रह गया। उसने कहा, मैं एक गरीब मोची और बादशाह की बेटी की शादी? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? गीदड़ ने यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं अपना वदा पूरा करूंगा। आखिरकार मोची ने इस पर यकीन कर लिया और उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही गीदड़ ने कहा, आप घर में इंतजार करें, मैं जल्द खुशखबरी लेकर आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा। उसने दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर जाकर इंसान का रूप धार लिया। दरिया के इस पार एक और बादशाह की रियासत थी। दरिया के इस पार एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका महल दरिया के करीब वाक़े था। गीदड़ ने अपने आप को एलची जाहिर किया और बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने इसे देखा तो पूछा, ए अजनबी, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो? गीदड़ ने सर झुकाकर अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं आपके पड़ोसी मुल्क के बादशाह का एलची हूं। बादशाह ने ये सुनकर उसे इज्जत दी, अपने पास बिठाया और पूछा, बताओ तुम्हारे बादशाह का हमारे लिए क्या पैगाम है? गीदड़ ने कहा, हमारा बादशाह अभी गैर शादीशुदा है और उसने आपकी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। इत्तफाक से इस बादशाह की एक जवान बेटी थी और वो उसकी शादी के लिए फिक्रमंद था। जैसे ही इसने ये सुना कि रिश्ता खुद चल कर आया है, वो बहुत खुश हुआ। उसने फौरन कहा कि ये रिश्ता मंजूर है और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। साथ ही इसने एलची को कीमती तहाइफ देकर रुखसत किया। गीदड़ वहां से वापस दरिया के किनारे आया, दोबारा अपनी असली शक्ल इख्तियार की और दरिया पार करके गांव की तरफ चल दिया। गांव पहुंचकर वो सीधा मोची के घर गया। मोची पहले ही इसका इंतजार कर रहा था। मोची ने खुश होकर पूछा, क्या खुशखबरी लाए हो? गीदड़ ने इत्मीनान से जवाब दिया, तुम्हारी शादी तय हो गई है। फलां तारीख को तुम्हारी शादी होगी।
یہ سن کر موچی گھبرا گیا اور بولا، میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ گیڈر نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر وہ موچی کو حیران چھوڑ کر چلا گیا۔ اصل بات یہ تھی کہ موچی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو سکتی ہے۔ یہ بات اسے ناممکن لگ رہی تھی۔ لیکن جب مقررہ تاریخ پر گیڈر صبح سویرے اس کے پاس آیا اور کہا کہ جلدی چلو، آج تمہاری شادی ہے، تو موچی حیران رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ گیڈر اسے لے کر گاؤں سے باہر اسی دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا۔ گیڈر نے اسے ایک سونے کی مہر دی اور کہا کہ جتنے بھی کپڑے ہیں انہیں درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلا دو۔ گیڈر نے دھوبی کو دی ہوئی سونے کی مہر کے بدلے کہا کہ وہ اپنے کپڑے دریا کے کنارے درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلا دے۔ چونکہ دھوبی کو مفت میں سونے کی مہر مل گئی تھی، اس نے فوراً ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد گیڈر ایک روئی بیچنے والے کے پاس گیا اور اسے بھی سونے کی ایک مہر دے کر کہا کہ وہ دھنی ہوئی روئی کے کچھ گٹھے دریا کے کنارے پہنچا دے۔ روئی بیچنے والے نے بھی مہر لے کر روئی وہاں پہنچا دی۔ جب یہ سب انتظام ہو گیا تو گیڈر نے موچی سے کہا، تم ویسا ہی کرنا جیسا میں کہوں۔ موچی نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی ہر بات مانے گا۔ گیڈر نے اسے سمجھایا، میں دریا کے اس پار جا رہا ہوں، تم مجھے جاتے ہوئے دیکھنا۔ جب تم دیکھ لو کہ میں بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا ہوں تو دھوبی سے کہنا کہ وہ اپنے کپڑے فوراً اٹھا لے، پھر تم روئی کے گٹھوں کو دریا میں ڈالنا شروع کر دینا، باقی کام میں خود سنبھال لوں گا۔ یہ ہدایات دے کر گیڈر دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوبارہ ایلچی کا روپ اختیار کیا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ دوسری طرف بادشاہ شادی کی تیاری مکمل کر چکا تھا اور شاہی بارات کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ محل کی چھت پر کھڑا دریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے درختوں اور جھاڑیوں پر پھیلے کپڑے دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بارات دریا کے پار آ کر پڑاؤ ڈال چکی ہے اور جلد پہنچنے والی ہے۔ ادھر گیڈر جیسے ہی ایلچی بن کر محل میں داخل ہوا، پیچھے موچی نے اس کی ہدایت کے مطابق دھوبی سے کہا کہ وہ فوراً اپنے کپڑے اٹھا لے۔ اس کے بعد روئی کے گٹھے دریا میں ڈالے جانے لگے۔ دریا میں تیرتی اور ڈوبتی روئی کے گٹھے دور سے ایسے لگ رہے تھے جیسے بڑی بڑی کشتیاں پانی میں آ رہی ہوں۔ جب گیڈر ایلچی کے روپ میں محل پہنچا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ گیڈر کے رونے پیٹنے پر بادشاہ بہت پریشان ہوا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا اور شہزادی کی بارات کہاں ہے؟ گیڈر نے افسردہ انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، بہت افسوسناک بات ہوئی۔ ہمارا بادشاہ بارات کے ساتھ دریا پار کر رہا تھا کہ اچانک شدید طوفان آ گیا۔ تمام ساز و سامان، امراء، وزراء، رشتہ دار اور سپاہی کشتیوں سمیت ڈوب گئے۔ صرف میں اور بادشاہ بچ سکے۔ بادشاہ نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہمارا ہونے والا داماد بھی ڈوب گیا؟ گیڈر نے جواب دیا، خوش قسمتی سے وہ زندہ ہے، مگر اس کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے۔ ایک غریب آدمی سے کپڑے لے کر اسے پہنائے گئے ہیں۔ وہ اس وقت دریا کے اس پار اکیلا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ فوج جائے اور پورے احترام کے ساتھ اس کے داماد کو محل میں لے آئے۔ فوراً سپاہی موچی کو دریا پار کروا کر شاہی شان و شوکت کے ساتھ محل لے آئے۔ جب بادشاہ نے اپنے ہونے والے داماد کو زندہ دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً شہزادی اور موچی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی۔ شادی کے بعد گیڈر نے بادشاہ سے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ گیڈر نے ادب سے کہا، آپ کے داماد کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ ان کے والدین، رشتہ دار اور ساتھی سب ڈوب گئے ہیں۔ اب وہ بالکل تنہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں یہی محل میں ہی رکھا جائے تاکہ وہ واپس نہ جائیں۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی ایک مددگار بھی چاہتا تھا۔ اس نے گیڈر کی بات مان لی۔
यूं मोची को महल में एक शानदार रहाइश दे दी गई और वो शाही शान व शौकत के साथ रहने लगा। कुछ दिन तक गीडर भी एलची के रूप में वहीं रहा। फिर एक दिन इसने मोची से कहा, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब मुझे इजाजत दो ताकि मैं अपने दोस्तों के पास वापस जा सकूं। मोची ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर गीडर ना रुका। वो रुखसत हो गया और अपनी असल शक्ल में वापस जाकर अपने साथियों के साथ शामिल हो गया।